واقعہ آپ کے پیش نظر ہوگا کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اسلام کے لانے سے پہلے کے 2 واقعات جب مجھے یاد آتے ہیں، ایک واقعے پر تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور دوسرا واقعہ جب یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے۔ اور وہ کون سا واقعہ تھا؟ کہا کہ جب ہمارے ہاں بیٹی کی ولادت کو ایک جرم تصور کیا جاتا تھا، اس ماحول میں میں تو گیا سفر پر، لیکن پیچھے میرے ہاں بیٹی ہوئی اور میری بیوی نے اس بچی کو پال پوش کر بڑا کر دیا، اور اس کی توتلی زبان میں میرے لیے کچھ محبت کے کلمات بھی سکھا دیے۔ جب میں واپس آیا، اگرچہ اس نے بڑے محبت بھرے انداز میں مجھ سے پکارا، مجھے کلام کیا، کتنا ہی پتھر دل انسان ہو، جب بیٹی اس کو پکارے تو باپ کیسے نہ پگھلے، لیکن معاشرے اور سماج کے جو ظالمانہ رواج تھے اس میں ایسا جکڑا ہوا تھا۔ کہا کہ میں اس کی ان کلمات پر بھی نہیں پگھلا، اور پھر میں نے تہیہ کر لیا کہ اسے زندہ درگور کروں۔ اور وہ پورا واقعہ کہ اس کے ساتھ اس کو لے جا کر کے گڑھا کھودتا ہے، اور وہ بچی جسے معلوم نہیں ہے، وہ اپنے باپ کے پسینے کو پوچھ رہی ہے کہ میرا باپ گڑھا کھودتے ہوئے، یہ سنے وہ عورتیں، وہ لبرس عورتیں جو روشن خیالی کے نام پر آزادی عورت کے نام پر نکل رہی ہیں۔ عورت کا حال یہ تھا کہ عورت کی پیدائش کے ساتھ ہی اسے اس طرح زندہ درگور کیا جاتا تھا کہ اسے باپ لے کے جا رہا ہے اور قبر کھود رہا ہے، گڑھا کھود رہا ہے، اور وہ بچی جسے معلوم نہیں ہے، وہ بچے باپ کی تھکاوٹ پر پسینہ پوچھ رہی ہے، کبھی معاونت کر رہی ہے، اور پھر بالآخر جب گڑھا کھود دیا جاتا ہے تو باپ اسے اندر ڈال رہا ہے۔ اب بھی بچی سمجھ نہیں پا رہی، شاید وہ کل سمجھ رہی ہے کہ کھیل رہا ہے میرا باپ میرے ساتھ کوئی، اور تو پھر وہ جب بار بار مٹی ڈالی جاتی ہے اور باپ پورا بچی کو اندر دھانس دیتا ہے، تو بچی کے وہ کلمات کہ ابا جان مجھے آپ قتل کر رہے ہیں، مجھے آپ مار رہے ہیں، وہ جو مٹی کے اندر دھستے ہوئے بچی کے کلمات اس باپ کے اوپر کیا گزر رہے ہوں گے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ کلمات اور وہ موقع میں کبھی بھولتا نہیں ہوں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضور نے بھی جب سماعت کیا، حضور کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ تو یہ حال تھا عورت کا، لیکن ایسے ماحول میں کہ جب عورت کا نام بیٹی کی پیدائش پر لوگ اپنے آپ کو ذلت محسوس کرتے تھے، اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جس نے بیٹی کی پرورش کی، پال پوس کر بڑا کیا، اس کی شادی بیاہ کر دی، تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے 2 انگلیوں کا نشان کر کے۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ اگر 3 کی تو بولا 3 بھی میرے ساتھ ایسے ہوں گے، 1 کی بولا 1 بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا کہ اس نے بچی کی، بیٹی کو اس نے اہمیت دی۔ اسی طرح ماں کی صورت میں دیکھ لے تو کیا ہی کہنے، ماں کی تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ حضور کی بارگاہ میں جب صحابی عرض کی میرا مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا، اس کے بعد تیری ماں کا، اس کے بعد تو تیری ماں کا، پھر اس کے بعد کہا تیرے باپ کا حق زیادہ ہے۔ تو ماں کا حق تو اتنا بڑا ہے کہ اس کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اس جیسی کوئی مثال کسی اور ادیان باطلہ میں آپ دکھا سکیں۔